چیپٹر کے بعد جو اہم چیپٹر ہے وہ ہے کہ باب النہی عن البدع و محدثات الامور، کہ بدعات اور دین کے اندر نئی نئی چیزوں سے منع کرنے کا بیان، کہ اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ، کہ حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کیا بچا ہے۔ حق ایک ہے، ایک راستہ ہے، اور وہ کس کا ہے؟ وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا راستہ۔ اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں وہ گمراہی کے ہیں، حق ایک ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، یعنی اس وحی کے اندر، کتاب کے اندر ہم نے کسی بھی چیز کی کمی نہیں کی، ہر چیز کی تفصیل بیان کی ہے۔ وقال تعالی فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول، اگر تم کسی بھی چیز میں اختلاف کر بیٹھو، تنازع پیدا ہو جائے، تو اس چیز کو اس جھگڑے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانے کا مطلب الی الکتاب والسنہ، کہ اللہ کی کتاب قرآن اور سنت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کا طریقہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ سورہ انعام 153 نمبر آیت، کہ یہ ہے میرا راستہ سیدھا، اسی کے اوپر چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دیگر گمراہ راستوں پر مت چلو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یعنی جو کوئی بھی راستہ جو صراط مستقیم کے علاوہ، حق کے منہج کے علاوہ کوئی بھی راستہ اگر تم اپناؤ گے، وہ تمہیں اس کے اللہ کے راستے سے دور کر دے گا۔ یعنی بدعت کا جو راستہ ہے، بدعت کا آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ منہج بدعت کا ہے، یہ گروہ بدعتیوں کا ہے، پھر آپ ان کے قریب لگیں گے، یہ انجام اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ آپ کا انجام یہ ہوگا کہ آپ کو پھر نصیب نہیں ہوگا، صراط مستقیم سے آپ دور چلے جائیں گے، کیونکہ ہدایت جو ہے وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں، ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اب دیکھیں یہ بدعت ہے اور نئی نئی چیزیں جو دین کے نام پر پیدا ہوتی ہیں اس سے منع کرنے کا چیپٹر ہے۔ مطلب ایک مسلمان کو اس کا خیال کرنا چاہیے کہ اپنی زندگی میں وہ بدعات اور نئی چیزیں، نئی عقائد، نئی دعوتوں سے بچ کر رہے، کیونکہ یہ چیز اسے اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے دور کر دیتی ہے، اور جبکہ اللہ کے اور اس کے رسول کا جو راستہ ہے، خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیروی ہے، اتباع ہے، وہ تو اللہ کے ساتھ محبت کی دلیل ہے، اور آپ اس دلیل کو، اس دلیل کی مخالفت کر رہے ہیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑ کر اہل بدعت کے راستے کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ اہل بدعت کا راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی ضد ہے۔ اگر آپ دونوں کو اگر برابر سمجھ رہے ہیں، جس طرح آج کل ہمارے ہاں کہا جاتا ہے بھئی جوڑ پیدا کریں، مل کر چلیں، اتفاق پیدا کریں، ہاں جی، تو اس آپ کے جو یہ من گھڑت اتفاق ہے، یہ آپ اہل بدعت سے آپ کا اتفاق ہے، اور اللہ سے آپ کی دشمنی شروع ہو رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے آپ کی جدائی شروع ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کی اور ایمان کی دلیل ہے، اور اس دلیل کو آپ ختم کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں، اس دلیل اپنے ایمان کی جو دلیل تھی آپ اسے کمزور کر رہے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا جو یہ فرمان ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو، یغفر لکم ذنوبکم، تو وہ تمہاری گناہوں کو معاف کر دے گا، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اس کا مفہوم مخالف کیا بنا کہ اگر اتباع نہیں کرو گے، چاہے لاکھ ایمان کے دعوے کرتے پھرو، نہ تو اللہ تم سے محبت کرتا ہے، نہ تمہارے گناہ معاف ہوں گے۔
یہاں سے اندازہ لگائیے جو سلف صالحین اہل بدعت سے اور بدعات سے اور بدعتیوں سے نفرت کرتے تھے، اس حد تک کہ سلام کا جواب تک دینا گوارا نہیں سمجھتے تھے اور رشتہ تک نہیں دیتے تھے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کیونکہ اہل بدعت کے ساتھ محبت دل کی مرض کی علامت ہے، اور دل کا مرض جو ہے وہ اصل میں گمراہی ہے، اس شخص کی گمراہی ہے کہ اس نے ایمان کا اور سنت کا راستہ چھوڑ کر اللہ کی ناراضگی کا راستہ اپنا لیا ہے۔ وہ راستہ جس پر اللہ اس سے خوش ہو رہا تھا، اس نے اللہ کی خوشی کی پرواہ نہیں کی، اللہ کی محبت، اللہ اس سے محبت کر رہا ہے، جس وجہ سے اللہ کی محبت کی اس کو کوئی غرض نہیں رہی، اسے چاہیے لوگوں کی محبت، اسے چاہیے کہ کالی پگڑی والے، نیلی پگڑی والے، پیلی پگڑی والے وہ خوش ہو جائیں، اس کے لیے وہ جو ہے نا راستے نکال رہا ہے اتفاق اتحاد کے، اور جہاں شریعت نے اتفاق کا حکم دیا ہے وہاں وہ مخالفت میں اتحاد کرتا ہے۔ یہ جتنے اہل بدعت ہیں، جتنے بھی اہل بدعت کے گروہ ہیں، ہمیشہ سنت کے خلاف اتحاد کرتے ہیں، ہمیشہ حق کے خلاف اتحاد کرتے ہیں، ہمیشہ امن کے خلاف اتحاد کرتے ہیں، فتنہ فساد کے اوپر ان کا اتفاق ہوتا ہے، یہ کبھی بھی آپ تجربہ کر لیں۔ اور جو سنت اور اہل سنت ہیں، ہمیشہ ان کی وجہ سے امن آتا ہے، خیر خواہی پیدا ہوتی ہے، لوگوں کو اسلام کی، ان کی وجہ سے لوگ اسلام کے قریب آتے ہیں۔ تو اس لیے یہ معاملہ بہت اہم ہے کہ آدمی کو جب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہدایت عطا فرما دے تو اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اور بدعت اور اہل بدعت سے دوری اس کا تقاضا ہے اگر اللہ کو راضی رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو محبت کر رہا ہے اس بندے سے وہ تو اس کی سنت کی وجہ سے ہے، اس کی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اتباع رسول کے منافی ہے کہ آپ جو ہے اہل بدعت کے ساتھ گٹھ جوڑ کریں، ان کے ساتھ محبت کی پینگیں جھولیں۔ لہذا اس منہج کو اپنانا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے اگر وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے خطبے میں فرمایا کرتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، اور کتاب اللہ کے اندر قرآن و حدیث دونوں آتے ہیں، یہ کسی اور موقع پر بیان کریں گے دلائل کے ساتھ۔ وَخَيْرَ الْحَدِيِ حَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین راستہ، منہج، مسلک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اور مسلک ہے۔ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور سب سے بدترین معاملات اور سب سے برے امور، بری چیزیں وہ دین کے اندر نئی نئی باتیں ہیں۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں فرمایا کرتے تھے۔ تو اور اس سے پہلے جو چیپٹر گزر چکا ہے سنت کے بارے میں، اس میں بہت سارے دلائل اس پر گزر چکے ہیں، تو اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ دو چیپٹر تھے، 2 پوائنٹ تھے، کہ ایک تو یہ کہ اللہ کا حکم جب سمجھ آ جائے بندے کو، سامنے آ جائے، تو اس کے سامنے سر تسلیم خم ہو جانا، دل و جان سے اسے قبول کر لینا، اور اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے علاوہ کسی کے فیصلے کی طرف توجہ مت دینا، یہ توحید اور ایمان کا تقاضا ہے، ورنہ نفاق ہی نفاق ہے، کفر ہی کفر ہے۔ یعنی یہ عقیدہ تحاکم اللہ و الی رسولہ کے نام سے ہے، یہ توحید کا حصہ ہے۔ تحاکم اللہ و الی رسولہ توحید عبادت کا حصہ ہے، یہ عبادت ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو اپنے دل و جان سے سر تسلیم خم قبول کر لینا، یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ توحید ہے، یہ عبادت ہے۔ اور اس کے اگر منافی عمل کرے گا کہ غیر اللہ کے، غیر رسول کے فیصلوں کو شریعت کا درجہ دینا، یا حرام حلال کا درجہ دینا، جائز ناجائز کا درجہ دینا، یہ کفر ہے، یہ توحید کے منافی ہے۔ اور اسی طرح اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی
بدعات اور اہل بدعات گمراہ دیندار طبقے سے دور رہے، کیونکہ اہل بدعت یہ سب سے بڑا دیندار طبقہ ہوتا ہے، اپنے دور کا دیندار طبقہ ہوتا ہے، اور اس بدعتی دیندار طبقے سے دور رہنا، چاہے وہ علماء ہوں یا خطباء ہوں یا داعی ہوں یا مصنفین کتابوں کے مصنف ہوں، ان لوگوں سے دور رہنا ضمانت ہے بندے کی کہ اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہے اور اس سے محبت کر رہا ہے۔ اگر اللہ کی محبت اور اس کی مہربانی کو برقرار رکھنا چاہتا ہے یہ بندہ اپنے اوپر، تو بدعات اور اہل بدعات سے دور رہے، ان سے لا تعلقی کا اظہار کرے، برات کا اعلان کرے، کیونکہ اہل بدعات اس قوم اور ملت کے لیے فتنہ فساد کا سبب ہیں، اس دین کے لیے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسلام کا منہج سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔